تو اب ہم سنیں گے قرآن کریم کے 3 حقوق۔ پہلا حق اس کا کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس طرح تلاوت کی جائے جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تجوید کا خیال رکھتے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا فرض ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، یعنی یہ جو حرف ہوتے ہیں، یعنی حروف تاج جسے کہتے ہیں الف سے لے کر یا تک، ان تمام الفاظ کو ملتے جلتے بھی الفاظ ہیں، جیسے سین اور شین ہے، صاد اور صا ہے، اسی طرح جو ہے وہ عین اور ہا ہے، غین اور خا ہے، قوف اور کاف ہے، یعنی جو ملتے جلتے جن کی آوازیں ہیں، اس میں جو ہے وہ آوازوں میں فرق کرنا ہے، ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے، حرکات زبر زیر پیش کا بھی ساتھ خیال رکھنا ہے، اسی طرح حروف حرکات کی کمی پیشی سے بھی بچنا فرض ہے، یعنی یہ قواعد وہ ہیں جنہیں سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس کے بغیر اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم سے جو ہے وہ غلط قرآن پاک پڑھا جائے گا، غلطیاں ہوں گی بہت ساری، تو جس کی وجہ سے ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہو جائے گا، تو اس لیے سیکھنا کیا ہے؟ یہ فرض۔ جن کے سبب جو ہے وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو معنی قرآن پاک کے وہ جو ہیں غلط ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے بہت گناہ ہوتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ اس کو سال میں 2 بار مکمل پڑھا جائے، اس طرح انسان کا حق ہے کہ اس کے ساتھ بچوں کا حق ہے کہ اس کے ساتھ شفقت کی جائے، اس کے ساتھ محبت کیا جائے، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، تو اس طرح قرآن پاک کا بھی حق ہے کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کتاب، اس کا حق ہے کہ اسے 2 مرتبہ سال کے اندر کم سے کم 2 مرتبہ اسے پڑھا جائے۔ تلاوت قرآن پاک کرنے کے فضائل کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک سب سے افضل عبادت ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ تلاوت کرنا کیا ہے؟ افضل عبادت ہے۔ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے سے رحمت اترتی ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں، سکینہ نازل ہوتا ہے، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن کریم پڑھنے والا اللہ پاک کا خاص بندہ ہے۔ ایک تو یہ حق ہو گیا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر عمل کرنا۔ ہم پر قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس میں جو اخلاق اور آداب بتائے گئے ہیں اس پر جو ہے وہ عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پارہ 8 سورۃ الانعام کی آیات نمبر 155 میں فرماتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ کرتبہ کنز العرفان، اور یہ برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تو تم اس کی پیروی کرو۔ صراط الجنان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا قرآن کریم کا ایک حق یہ ہے کہ اس مبارک کتاب کی پیروی کی جائے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے سے بچا جائے۔ تیسرا حق اس کا یہ ہے قرآن کریم کی تعظیم کرنا۔ قرآن کریم کی تعظیم کرنا یہ اس کا تیسرا حق ہے۔ قرآن کریم کی تعظیم کرنا فرض ہے اور توہین کفر ہے، یعنی بے ادبی کرنا، یہ قرآن پاک مثال کے طور میں بتانے لگا ہوں، اور نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ قرآن پاک کو پکڑ کر اس طرح چھوڑ دینا، جان بوجھ کر پھینک دینا، یا جو ہے وہ رکھتے ہوئے اس طرح بے ادبی کرنا، تو جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا کرے گا، توہین کرے گا، تو یہ کفر کے اندر چلا جائے گا، انسان مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ یہ اسلام کے شعار سے ہے، یعنی نشانی سے ہے۔ اگر کوئی اس کی بے ادبی کرے گا جان بوجھ کر تو وہ کافر ہو جائے گا، ایمان سے بھی چلا جائے گا۔ قرآن کریم کی تعظیم کے طریقے، مثلا تلاوت کرنے کے بعد اس کو صاف ستھرا اچھے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ رکھیں، جتنا ہو سکے اچھی آواز سے اس کی تلاوت کریں۔ جب اس کی تلاوت کی جا رہی ہو خاموشی سے باادب ہو کر سنیں، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں، اس سے اونچا نہ بیٹھیں۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ایک مرتبہ میں کہیں مہمان تھا، جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا گیا وہاں قدموں کی جانب طاق میں قرآن کریم رکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو باہر بھجوا دوں، پھر خیال آیا کہ میں اپنے آرام کی خاطر قرآن پاک کو باہر کیوں نکالوں؟ بس یہ سوچ کر میں نے قرآن کی تعظیم کی اور ساری رات بیٹھا رہا، اس طرف پاؤں بھی نہیں کیے، بس اسی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک کی جو ہے تعظیم کی وجہ سے بخشش بھی فرماتا ہے، تو تعظیم جتنی کریں گے وہ اس سے ثواب بھی ملے گا اور دوسرا بخشش بھی ہوگی۔ تو آج کے ہم نے قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں 3 چیزوں کو سیکھا۔ ایک چیز یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، کم سے کم سال کے اندر 2 مرتبہ قرآن پاک کو ختم کرنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن پاک پر عمل کرنا، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں نازل فرما دیے ہیں، نماز، زکوٰۃ، اخلاق، جھوٹ، غیبت، یہ سارے معاملات جو بھی بیان کیے ہیں، اسے ہم نے سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، احترام کے ساتھ قرآن پاک کو تلاوت کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم تک یہ باتیں پہنچی ہیں کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ حقوق قرآن کا ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔